وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم موضوع پر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بچوں کے نافرمان ہونے کے بارے میں بتاؤں گی کہ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی یا کبھی کبھی بدتمیزی بھی کرتی ہے۔ یہ مسئلہ ہر گھر میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو ایک خاص روحانی عمل بتاؤں گی جو صرف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اولاد کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہوگی اور وہ فرما بردار بن جائے گی۔ اور کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسی میں آپ کو باتیں بھی بتاؤں گی کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی اولاد کو اچھے سے سمجھا سکیں گے اور ان کی تکلیفوں کو دور کر سکیں گے اور ان کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہی اولاد والدین کی بات نہ مانے تو یہ نعمت ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ نافرمانی کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، جیسے بچے کا غلط صحبت میں پڑ جانا، ماں باپ کا زیادہ سخت رویہ رکھنا اپنے بچوں کے ساتھ، یا پھر اپنے بچوں کو صحیح انداز سے بات کو نہ سمجھانا۔ اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ سختی سے بچہ سنبھل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سخت لہجہ بچے کو مزید باغی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے والدین کو چند باتوں پر عمل کرنا چاہیے، جیسے بچوں سے ہمیشہ نرمی اور پیار کے ساتھ بات کریں۔ اگر بچہ غلطی کرے تو فوراً ڈانٹنے یا مارنے کی بجائے اسے آرام سے سمجھائیں۔ بچے کو وقت دیں، ان کی بات سنیں اور ان کے دوست بنیں۔ بچوں کی تربیت کرتے وقت کبھی بھی ان کے سامنے ان کی بے عزتی نہ کریں۔ اگر چاہیں کہ بچہ نماز اور دین کی طرف آئے تو زبردستی کی بجائے اسے محبت، پیار اور توجہ سے سمجھائیں اور اس کی توجہ نماز کی طرف دلائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ بچہ والدین کا عکس ہوتا ہے۔ اگر والدین نرم مزاج اور پیار کرنے والے ہوں گے تو اولاد بھی فرما بردار ہوگی، اور جب اس کے ساتھ قرآن و سنت کے وظائف کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جب آپ بچے کے سامنے جیسے کام کریں گے، جیسی باتیں کریں گے، کیونکہ بچہ ہمیں دیکھتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں وہی کرتا ہے، تو جیسا ہم کریں گے بچہ بھی وہی سیکھے گا۔ تو اس لیے اگر آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے اور اچھی باتیں کریں گے اور گھر میں اچھا اور سکون کا ماحول رکھیں گے تو بچہ بھی وہی سب کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ خاص روحانی عمل جس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں اور ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھیں، پھر یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھیں: یا لطیفو، یا ودودو، یا ہادیو۔ ایک بار پھر سے پڑھ دیتی ہوں: یا لطیفو، یا ودودو، یا ہادیو۔ ان کلمات کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کلمات کو پڑھنے سے پہلے آپ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، یعنی کہ آپ ایک بار اس پوری
آیت کو پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو یا ہادیو، اور پانی پر پھونک ماریں گے۔ اس کے بعد دوسری بار پڑھیں گے، پھر پانی پر پھونک ماریں گے، یعنی کہ آپ 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے اور 11 مرتبہ ہی آپ پانی پر پھونک ماریں گے، اور پھر آخر میں یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ میری اولاد کے دل کو نرم کر دے، ان میں فرما برداری پیدا فرما، اور ان کو نیک اور صالح بنا دے، اور ان کو عزت اور ادب کرنے والا بنا دے، اور ان کو دین پر چلنے کی طاقت عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ پانی اپنے بچوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ ضد اور نافرمانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جب بچے ضد کریں، بات نہ مانیں یا آپ کو نظر انداز کریں تو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی ضروری ہے۔ صرف دم کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بچوں کو وقت دینا، بچوں سے پیار کرنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا بھی لازمی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ندا رائٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ یہ عمل آپ نے کب کیا اور آپ کو اس سے کتنا اور کیسے فائدہ ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری، ہم سب کی اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنائے، اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر آپ کو اسلامک ویڈیوز جیسا کہ اسلامک واقعات اور بہت ہی پیارے پیارے وظائف بتاتی ہوں، تو ایسے ہی آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی پیارا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جو صرف 2 دن کرنے سے آپ کے دل کی ہر جائز حاجت اور مراد پوری ہو سکتی ہے۔ اور یہ عمل قرآن پاک میں سے ہی ہے، اور یہ عمل قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت پر مشتمل ہے۔ وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ یہ کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر عمل نیت اور یقین سے پورا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں اور دل سے یقین کرتے ہیں کہ میرا رب سن رہا ہے، وہ میری ہر حاجت، میری ہر خواہش اور میرا ہر مسئلہ وہی حل کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ خواہش، آپ کی وہ مراد بہت جلد پوری ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو وہ عمل کرنا کیسے ہے۔ اس عمل کا پورا طریقہ اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے وضو کر لیں، کیونکہ وضو کی حالت میں جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو پڑھنے سے نور اور برکت اس کی دگنی ہو جائے گی۔ کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں، چاہے نماز کی جگہ ہو یا پھر کوئی پرسکون کمرہ۔ 2 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی مسلسل 2 دن، چاہے 11 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول،
یا کسی بھی دن جب آپ اس کو شروع کرنا چاہیں آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسے مسلسل 2 دن کرنا ہے۔ پھر آپ نے آیت الکرسی، جی ہاں، قرآن پاک کی آیت الکرسی آپ نے روزانہ 11 مرتبہ صبح و شام اس کو پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مراد رکھنی ہے، اپنی حاجت، اپنی پریشانی آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتانی ہے، چاہے وہ رزق کے بارے میں ہو، یا وہ کسی بیماری کے بارے میں ہو، یا وہ کسی مشکل کے بارے میں ہو، یا وہ کسی حاجت کے بارے میں ہو، وہ سب آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر، رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب آپ پکے یقین سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی خواہش اور کوئی مراد کو پورا نہ کریں۔ اب میں آپ کو آیت الکرسی کا ترجمہ سناتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند و برتر عظمت والا ہے۔ یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی ہر مشکل میں ڈھال ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ اب اس کے فائدے اور برکتیں سنیں۔ یہ عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن میں یہاں کچھ خاص فائدے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے دل کی گھبراہٹ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، رزق میں کشادگی اور برکت آتی ہے، گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول بنتا ہے، مشکل حالات آسانی میں بدل جاتے ہیں، اور جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ تعالی قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ عمل صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز یا غلط نیت کے ساتھ نہ کریں، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوران عمل یعنی کہ عمل کے دوران زبان اور دل کو پاک رکھیں، جھوٹ اور غیبت سے بچیں، اور 5 نمازوں کا اہتمام کریں اور قرآن پاک بھی پڑھیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دل میں یقین رکھیں کہ میرا رب میری دعا ضرور سنے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مراد پوری فرمائے، اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، اور ہماری مشکلات آسان کرے، اور ہماری ہر خواہش کو پورا کرے، ہماری ہر نیک خواہش کو پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کروا سکیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔